بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 ستمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ 48 گھنٹے رہتے ہیں الٹیمیٹم دیا گیا تھا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے امیر بھٹی صاحب کی جانب سے، اور وہ عمران ریاض خان کی ریکوری کے حوالے سے تھا۔ دوسری جانب چیف جسٹس امیر بھٹی کے داماد علی افضل سائی کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، اور جب بھی عمران ریاض خان کیس میں تگڑا فیصلہ یا تگڑی کارروائی کا عندیہ دیا جاتا ہے تو یہ دوسری ساتھ کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دو الگ الگ خبریں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگر آپ جوڑ بنانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو دو الگ الگ خبریں دوں گا کہ ایک طرف امیر بھٹی صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آئی جی پنجاب اور پنجاب پولیس علی افضل سائی کے ساتھ یہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جو ہائی کورٹس کے متضاد فیصلے ہیں، ایک ہی کویشچن آف لاء ہے، سندھ ہائی کورٹ اس کے اوپر الگ فیصلہ دے رہی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ الگ فیصلہ دے رہی ہے، پشاور الگ فیصلہ دیتی ہے، لاہور ہائی کورٹ الگ فیصلے دیتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عدالت کی جانب سے ایک نوٹس لیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آنریبل جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ایک اور بڑا جو کارنامہ ہے، قانونی کارنامہ وہ سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری نے جو الیکشن کمیشن کی توہین الیکشن کمیشن کارروائی کو چیلنج کیا ہوا تھا، اس کو چیلنج کیا تھا فواد چودھری نے، فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ اب کل وہ فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا ہے جو معزز ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جانب سے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو فواد چودھری نے یہ پلی لی تھی، 20 جون کو ایک درخواست دائر کی تھی، اور 20 جون کو درخواست میں یہ کہا تھا کہ میرے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا ایک مقدمہ ہے جو FIR ہے، اور سیشن عدالت میں وہ کیس پینڈنگ ہے۔ دوسرا، میرے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن نے بھی کارروائی شروع کی ہوئی ہے۔ تو ایک ہی وقوع کی بابت دو جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں وہ کیسے چل سکتی ہیں؟ بیسیکلی یہ ان کی درخواست تھی۔ یہ توہین الیکشن کمیشن ایک تو عمران خان اور اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف ہے، وہ الگ ہے۔ ایک اور بھی توہین الیکشن کمیشن کا کیس فواد چودھری کے خلاف الیکشن کمیشن میں پینڈنگ تھا، تو اس کو، اور جو سیشن عدالت میں ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے توہین الیکشن کمیشن کیس کا، جس میں کہا گیا تھا کہ دھمکیاں دی گئی تھیں اور فواد چودھری کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ فواد چودھری کو پیش کرو، اور انہوں نے پیش نہیں کیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے سارا دن انتظار کرنے کے بعد ڈسپوز آف کر دی تھی۔ اس میں اب اندازہ لگائیں، 20 جون کو یہ درخواست فواد چودھری نے دائر کی، 7 جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا۔ 7 جولائی سے 7 اگست ایک مہینہ، 7 اگست سے 7 ستمبر 2 مہینے، اور آج 24 ستمبر ہے۔ 2.5 ماہ کے بعد اتنی سی درخواست کا فیصلہ، اور اس کے بعد دھڑا دھڑ کارروائی نیچے جو عدالت تھی، سیشن عدالت کی، انہوں نے بھی کارروائی دھڑا دھڑ چلائی ہوئی ہے فواد چودھری کے خلاف، اور فرد جرم تک کارروائی پہنچ چکی ہے۔ اور توہین الیکشن کمیشن میں جو الیکشن کمیشن نے کارروائی چلائی ہوئی ہے وہ بھی دھڑا دھڑ ہے، اس میں بھی جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے، اور اس میں بھی تو فرد جرم عائد کرنی ہے۔ لیکن ہمارا جو نظام ہے کہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے، 2.5 ماہ ہو گئے ہیں فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور اس کے اوپر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی ایک ججمنٹ بھی ہے کہ عدالتوں کو پھر یہ چاہیے کہ جس دن فیصلہ سنائیں پھر اسی دن تاریخ بھی لکھیں، پتہ چلے کہ یہ فیصلہ آیا کس دن ہے۔ ہمارے یہاں بورڈ آف ریونیو میں 3 مہینے فیصلے نہیں سنائے جاتے، فیصلے محفوظ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ جاری نہیں ہوتے۔ اب تو سول کورٹس میں یہ حالت ہے کہ ہمارے کئی اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے کیسز ہیں، تو 2 ماہ گزر جاتے ہیں، اور عدالتیں مجال ہیں کہ اس کے اوپر کوئی آگے کارروائی آگے بڑھائیں، اور وہ حکم کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے 2 3 4 پیشیاں حکم کے لیے چلتا ہے برائے حکم، پھر آ جاتا ہے برائے بحث، برائے مزید بحث۔ اب اس میں جو کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے بھئی آپ نے بحث ہی نہیں کی، تو وکیل کہتا ہے بھئی میری بحث تو 3 ماہ پہلے ہو چکی ہے۔ اب جج نے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ برائے حکم ہوگا تو انسپیکشن میں کہیں وہ آ جائے گا، تو وہ بحث کرتے کرتے 3 مہینوں میں وہ تاریخیں ڈال کے ایسے ہی کام لٹکاتے ہیں۔ چونکہ اتنی موٹی فائل ہوتی ہے تو فائل پڑھنا بھی مسائل بنتے ہیں ہمارے معزز سول ججز کے لیے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور
ان کے ساتھ جو اسد عمر ہیں اور فواد چودھری، ان کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کیس ہے اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے فرد جرم کے لیے 26 ستمبر کے لیے۔ اب اس میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ہی کارروائی کر کے اور فرد جرم عائد کر کے ٹرائل شروع کر دینا ہے، چونکہ ہر صورت عمران خان کو یا سائفر مقدمے میں یا کسی اور مقدمے میں انتخابات کے قریب آج نگران وزیر اعظم کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ عمران خان یا ان کے سینکڑوں کارکنان نہیں بھی ہوں گے تو انتخابات تو منصفانہ ہوں گے، تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے۔ اور لگ یہی رہا ہے کہ اگر کوئی چیزیں بڑے پیمانے پر تبدیل نہ ہوئیں اور محمد علی دورانی اور اس طرح کے لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اگر اس طرح سے چیزیں بہتر نہ ہوئیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت باہر رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ایک فیصلہ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باجوڑ سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ ان کے گھر میں گھسے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے، باجوڑ جیسا علاقہ ہے وہاں پولیس اور اینٹی کرپشن جو تیمر گرا ہے انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے سابق ایم این اے گل ظفر خان کو گرفتار کیا ہے۔ سابق ایم این اے پر محکمہ تعلیم کے کلاس 4 ملازمین کی بھرتیوں میں مبینہ خرد برد کا الزام ہے، جس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کر کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع نے کہا ہے کہ جو ڈی پی او باجوڑ نذیر خان کا کہنا ہے کہ گل ظفر کو اینٹی کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا اور وہ تھانہ خار پولیس کی تحویل میں ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بزدلانہ کارروائی کہا ہے، اور پی ٹی آئی باجوڑ کے رہنما ڈاکٹر حمید نے کارروائی کو بزدلانہ فعل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں نامعلوم افراد نے گل ظفر خان کے گھر کے اندر گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے جو کہ بزدلانہ فعل ہے، اور ایسے وہ چھٹکنڈے ناکام ہوں گے۔ کارکنان حوصلہ رکھیں اور احتجاجی کال کے لیے تیار رہیں۔ یہ باجوڑ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی جانب سے کال دی گئی۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ایک ہی طرح کے معاملات ہیں اور ہائی کورٹس کے مختلف فیصلے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان شہباز کی اور اسحاق ڈار کی ان سب کو حفاظتی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ دے دیتی ہے۔ عام آدمی جب لاہور ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں حفاظتی ضمانت نہیں دی جاتی اگر کوئی ملزم باہر ہو۔ پچھلے دنوں میں ایک سول ریویژن تھی اور میں اس میں پیش ہوا، اور میں نے اس میں 3 ججمنٹس پیش کی اور فریش ججمنٹس تھیں 2022-23 کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ 2 ججمنٹس اس میں قاضی فیضیہ صاحب کی تھیں۔ لیگل ایئرس کا معاملہ تھا اور بچیوں سے حق چھینا جا رہا تھا اور بھائیوں نے ایک جعلی ڈاکومنٹ بنایا ہوا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جو برڈن آف پروف ہے، جو گفٹ کے معاملات ہیں جنہوں نے ہبہ نامہ بنایا ہوتا ہے، گفٹ ڈیڈ بنائی ہوتی ہے، تو اس میں جو عام کیسز میں تو برڈن آف پروف ہوتا ہے پلینٹف پر، سول کیسز میں برڈن آف پروف پہلا برڈن آف پروف ہوتا ہے پلینٹف پر۔ لیکن جب ہم لیگل ایئرس کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور بچیوں کی جانب سے کوئی دعویٰ اس طرح کا دائر ہو جائے اور کوئی بھی وارث، قانونی وارث، وہ یہ کلیم کرے کہ میری وراثت سے زیادہ حق بنتا ہے، وہ بھلے اس نے اپنے والد کی جانب سے کوئی گفٹ ڈیڈ بنوائی ہو، کوئی سیل ڈیڈ ہو، کچھ بھی ہو، تو پھر برڈن آف پروف اس کا ہوگا، بھلے وہ ڈیفینڈنٹ کیوں نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ کی واضح ججمنٹس تھیں، میں نے آنریبل جج ہائی کورٹ کے سامنے وہ تینوں ججمنٹس رکھی، میں نے کہا فریش لا آپ کو میں دے رہا ہوں، اور یہاں نیچے 2 عدالتوں نے اس وجہ سے خارج کیا جی کہ برڈن آف پروف جو ہے انیشلی وہ خاتون پر تھا، پلینٹف پر تھا، وہ ثابت نہیں کر سکی، اس وجہ سے دعویٰ خارج کیا جاتا ہے، اپیل خارج کی جاتی ہے۔ میں نے کہا جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ایسے معاملات میں جو انیشل برڈن آف پروف ہے وہ اس پہ ہے جو کلیم کرتا ہے زیادہ حصہ، تو جناب 3 ججمنٹس دیں اور مجال ہے کہ آنریبل کورٹس نے اس کو دیکھا اور خارج کر دی، اور وہ اب ہم نے سپریم کورٹ فائل کی۔ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ سے ہمیں ریلیف مل جائے گا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر ہائی کورٹ نے نہیں دیکھنا تو اس کے بعد تو بس ہوگی۔ اب یہی معاملہ ہے کہ ہر ہائی کورٹ اپنا کوئی بھی کویشچن آف لا ہے اپنی الگ سے ان کی تشریح ہے اس پر پھر، اور یہ بہت اچھا ہوا سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے 5 ہائی کورٹس کے فیصلوں میں تضادات کے معاملے میں اہم سرکولر جاری کیا گیا۔ ٹیکس کے معاملات ہیں، مختلف معاملات ہیں، جب وہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو اس میں کہا جاتا ہے جی ہائی کورٹ نے منظور کر لی، سندھ ہائی کورٹ نے خارج کر دی۔ ایسے معاملات پر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس کے تضادات والے فیصلوں کی فہرست مرتب کرنے کا حکم دے دیا۔ سرکولر
सर्कुलर में तजादात पर मबनी फ़ैसलों की फ़हरिस्तें तैयार करने का कहा गया है। सर्कुलर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों के खिलाफ अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। हाई कोर्ट्स के चैलेंज किए गए फ़ैसलों में तजादात की निशानदेही की गई है और सर्कुलर में कहा गया है कि मुतल्लिका ऑफिस 15 दिनों में हाई कोर्ट्स के तजादात पर मबनी फ़ैसलों की फ़हरिस्त तैयार करके जमा करवाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी और फिर हाई कोर्ट्स को कन्वे करेगी कि खुदा का खौफ करें। आप क्या, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एक जज और फैसला देता है, दूसरी हाई कोर्ट का जज और फैसला देता है, तीसरी हाई कोर्ट का जज और फैसला देता है, तो ये क्या तरीका है। इसके ऊपर जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान की रिकवरी के हवाले से 26 सितंबर को आखिरी जो अल्टीमेटम दिया गया है हमारे जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की जानिब से, और अमीर भट्टी साहब ने कहा कि आखिरी मौका है, हर सूरत आप इमरान रियाज खान को पेश करें। और अदालत ने कहा कि हमारा जो सब्र है, अब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और हमारा सब्र जवाब दे गया है, मज़ीद आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आईजी पंजाब ने पिछले 5 माह में मीटिंग खेली है और कभी उनकी जानिब से कहा जाता था वर्किंग ग्रुप ने ये किया, वर्किंग ग्रुप ने वो किया, और आईजी तो मेरे ख्याल में चाइना भी गए हुए हैं, तो अब पता नहीं वो 26 को वापस आते नहीं आते। कभी हमारा वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला चाइना गया होता है, कभी हमारे निगरान वज़ीर आज़म लंदन और अमेरिका गए होते हैं। पूरा निज़ाम ही हमारा ऐसे ही जा रहा है, चूँकि कोई पूछने वाला भी नहीं है। और हमारी अदालतें कहती हैं जी हम सियासी केसेस नहीं सुनेंगे, हमारी प्रायोरिटी तलाक के केसेस हैं, हमारी प्रायोरिटी कत्ल और दीवानी केसेस हैं, सियासी केसेस जो मफाद आमा के केसेस हैं नहीं, उनको नहीं हाथ लगाना। बाकी भले आप फैज़ाबाद धरना केस को फ़िक्स कर लें, भले आप जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अपीलों को फ़िक्स कर लें, लेकिन मफाद आमा के बाकी मामलात को नहीं टच करना। अब एक ख़बर तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा जी कि मेरा सब्र का पैमाना, मेरा सब्र जवाब दे गया है। आखिरी मौका, जो ऑर्डर रिटन ऑर्डर है उसमें भी लिखा गया है कि लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है पुलिस के लिए, नहीं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पे जो अली अफजल साई हैं, ये दामाद हैं चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के, और जो नून लीग की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है और तौहीन की जाती है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की और दामाद कोर्ट कहा जाता है, तो अली अफजल साई जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हुक्म आया, वो एक अलग ख़बर है। उसके साथ जुड़ती खबर यह है कि अली अफजल साई की गिरफ़्तारी के हवाले से फैसलाबाद में जो दहशतगर्दी के मुकदमात थे उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नई दफ़ात ऐड कर दी गई हैं। पहले जो मुकदमात थे उसमें तो अली अफजल साई की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। नई दफ़ात के तहत जो ऐड की गई हैं, एडिशन की गई है, एजाद जिसको कहते हैं, दफ़ात एजाद की गई हैं, उसमें गिरफ़्तारी के लिए अदालत से रजू कर लिया है फैसलाबाद पुलिस ने जी कि हम अली अफजल साई को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, वारंट जारी किए जाएँ और हमें इजाज़त दी जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ अमीर भट्टी साहब जो पंजाब पुलिस के हवाले से और आईजी पंजाब के हवाले से जिन्होंने कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया है, और दूसरी खबर ये है कि अली अफजल साई के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए अचानक ये मामला उन्होंने उठाया है और अदालत में मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दिया जी कि गिरफ़्तारी के वारंट जारी किया जाए, हम उनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं, नई दफ़ात के तहत नई कार्रवाई करना चाहते हैं। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।